السلام علیکم عزیز طلباء، اسلامیات اختیاری سال دوم کا یہ آن لائن لیکچر نمبر 11 ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 30 تا 34 پر مشتمل ہے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کیا جائے گا۔ اس کا موضوع قصہ آدم، ملائکہ اور ابلیس اور اس کی حکمتیں ہیں۔ آیات کے ترجمہ اور تفسیر سے انشاءاللہ اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ قالوا، تو انہوں نے کہا، فرشتوں نے کہا، اَتَجْعَلُ فِيهَا، کیا تو اس میں بنائے گا، مَن يُفْسِدُ فِيهَا، جو اس میں فساد برپا کرے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور خون بہائے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اور ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں تیری تعریف کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ قال، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے تخلیق انسانی کے ابتدائی مرحلہ پر فرشتوں سے کیے گئے مکالمہ کی وہ خبر ہمیں دی ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا میں خلیفہ اور ذمہ داریوں والا بنا کر بھیجا۔ خلیفہ کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ایک دوسرے کے جانشین ہوتے ہیں، ایک چلا جائے تو دوسرا اس کی ذمہ داریاں سنبھال لیتا ہے، اور زمین پر یہ ذمہ داریاں سنبھالنے والی مخلوق اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا ہے، اسی لیے یہ اشرف المخلوقات کہلاتی ہے۔ تو فرشتوں نے جب انسانی تخلیق کا تذکرہ سنا تو انہوں نے یہ گمان کیا کہ کہیں ہم سے کوئی کوتاہی نہ ہو گئی ہو، تو انہوں نے اللہ رب العزت کے سامنے اپنی حمد و ثنا کی بات واضح کی کہ ہم ہر وقت تیری حمد و ثنا اور تیری تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں، اور جس کو تو زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہے، خلیفہ بنانے والا ہے، تو وہ جنات کی طرح زمین میں فساد پھیلائے گا، کیونکہ جنات کی مخلوق انسان سے پہلے بن چکی تھی اور وہ آپس میں لڑائی جھگڑے اور قتل و غارت گری کرتے رہتے تھے۔ ان پر قیاس کر کے فرشتوں نے یہ بات کہی۔ اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا، قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا، اس کی تخلیق کی۔ اس تخلیق کا تذکرہ قرآن مجید کے دیگر مقامات پر تفصیل سے موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے آدم کو بنایا اور پھر اس میں روح کو پھونک دیا۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے وعلم آدم الاسماء کلہا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ ثم عرضهم علی الملائکۃ، پھر ان چیزوں کو پیش کیا فرشتوں پر۔ فقال، پس فرمایا، انبئونی باسماء ہؤلاء، مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ، مجھے ان چیزوں کے اسماء کے بارے میں بتاؤ۔ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس دعویٰ میں سچے ہو کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق نہیں ہونی چاہیے اور ہم ہی تسبیح و تقدیس کے لیے موجود ہیں۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی جو علمی برتری ہے وہ فرشتوں پر واضح کرنے کے لیے یہ اللہ رب العزت نے اس انداز سے ان کو سمجھائی یہ بات۔ اس کے بعد فرمایا، قالو، فرشتے جب یہ اللہ رب العزت نے نام ان کے سامنے پیش کیے تو فرشتوں نے کہا، قالو سبحانک لا علم لنا، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں اس کا کوئی علم نہیں، الا ما علمتنا، مگر جو تو نے ہمیں سکھا دیا، انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ گویا کہ فرشتوں نے اپنی جو کمزوری ہے اور اپنی لا علمی ہے اس کا اظہار کر کے اللہ رب العزت سے فرمایا کہ تو ہی ان ساری چیزوں کی حکمتوں کو جانتا ہے، تجھے ہی پتہ ہے کہ یہ آدم کو پیدا کرنا اور اس کے بعد اس کی وہ تخلیق، اس میں کیا حکمتیں ہیں۔
اللہ رب العزت نے پھر وہی چیزیں جو ہے وہ آدم علیہ السلام کو ارشاد فرمایا، قال یا آدم، فرمایا اے آدم، انبئہم باسمائہم، انہیں ان چیزوں کے نام بتا دو۔ فلما انبأہم باسمائہم، پس جب انہوں نے ان کو ان چیزوں کے نام بتا دیے، قال الم اقل لکم، فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ بے شک آسمان و زمین کی پوشیدہ چیزوں کو میں ہی جانتا ہوں، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو یہ واضح فرما دیا کہ کائنات کی تمام پوشیدہ چیزیں وہ میرے علم میں ہیں، میں ظاہر چیزوں کو بھی جانتا ہوں اور پوشیدہ چیزوں کو بھی جانتا ہوں، تم جو کچھ ظاہر کرتے ہو اس کو بھی جانتا ہوں، جو چھپاتے ہو اس کو بھی جانتا ہوں، یعنی عالم الغیب ذات صرف میری ہے، میں تمام چیزوں کی حکمتوں سے، تمام چیزوں کی جو افادیت سے، ان کے ناموں سے میں واقف ہوں۔ آدم علیہ السلام کو حسب ضرورت چیزوں کے نام اللہ رب العزت نے سکھلا دیا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، جب علمی برتری اللہ رب العزت نے فرشتوں پر آدم علیہ السلام کی واضح کر دی تو فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فسجدوا، پس انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، یعنی تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کی عظمت کے اظہار کے لیے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ اب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے بارے میں دو اقوال ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ عبادت نہیں تھا، کیونکہ اللہ رب العزت نے کبھی بھی سجدہ عبادت کی کسی اور کے لیے کبھی اجازت نہیں دی، جبکہ سجدہ تعظیمی بعض شریعتوں میں جو ہے وہ اللہ رب العزت نے اس کی اجازت دے رکھی تھی، وہ جائز تھا۔ اگرچہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سجدہ تعظیمی بھی غیر اللہ کو کرنا جائز نہیں ہے، حرام کر دیا گیا۔ سجدہ عبادت تو ہمیشہ سے شرک اور کفر قرار دیا گیا، لیکن اب سجدہ تعظیمی بھی نہیں کیا جا سکتا کسی اور کو سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ تو فرمایا کہ یہ آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی، اور دوسرا قول یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو بمنزلہ قبلہ فرمایا کہ ان کو قبلہ رخ سمجھ کے، یعنی ان کی طرف منہ کر کے سجدہ کرو، اس میں بھی تعظیم ہے، جیسے ہم خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے گویا آدم علیہ السلام کو صرف قبلہ رخ سمجھا کے ان کی تعظیم اور ان کی برتری جو ہے وہ فرشتوں تک واضح کی، لیکن ابلیس جو کہ جنوں کا سربراہ تھا وہ وہاں پہ موجود تھا، فرشتوں کے ساتھ ہی رہا کرتا تھا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا۔ اس نے کہا مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور یہ مٹی سے بنایا ہے تو میں افضل ہوں۔ تو اس نے جب تکبر کیا تو اللہ رب العزت نے اسے کافروں میں قرار دے دیا۔ اس کے بعد والی آیات میں یہاں تک تو آدم علیہ السلام اور فرشتوں کا مکالمہ تھا اور ان کا واقعہ تھا، اور آخر میں ابلیس کی بات شروع ہوئی، لیکن اگلی چند آیات کے اندر آدم علیہ السلام اور ابلیس ان کا تذکرہ ہے، اور اس جنت کا جو داخلہ ہے اور جنت سے جو ہے وہ خارجہ ہے، اس کے بارے میں وہاں پہ تذکرہ موجود ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلی آیات کے اندر ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ ان آیات کا ترجمہ اور تفسیر اپنی کتب کے اندر بھی ملاحظہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر